سر اس میں آنریبل کورٹ کی آسانی کے لیے میں نے ریٹن آرگومنٹ بھی اس میں جی میوٹیشن بیسیکلی صرف میرے اورل آرگومنٹ پہ آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں تو یہاں پہ 6 پوائنٹ فار ڈٹرمنیشن ہے. فرسٹ آف آل میں نے اس میں مینشن کہ ویدر دی آنیسٹ پروف کین بی شفٹڈ آن دا ڈیفینڈنٹ. یہ اس لیے آیا کہ میں نے اس میں اپنی ایویڈنس نہیں کرائی. پلینٹف کی ایویڈنس ہوئی, جیسے کوئی ایویڈنس ہوئی تو اس میں کیونکہ وہ اپنا کلیم کر ہی نہیں سکے تھے پروف, اس میں آنرس ٹو پروف میرے اوپر شفٹ ہی نہیں ہوا. انہوں نے میرا کرنا تھا کہ فراڈ کے ذریعے ہوا, وہ نہیں ہوا, تو میں نے 117 یہ میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ڈکری فار ڈیکلریشن اونلی فار پری ایگزسٹنگ رائٹ, اور تیسرا کرنا ہے کہ ویدر میوٹیشن ناٹ چیلنج ان دی لائف ٹائم کوڈ بی چیلنج آفٹر دی ڈیتھ آف ڈونر. چوتھا ہے ویدر ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ٹو بی پرووڈ اور ناٹ. پانچواں ہے کہ ویدر دی گفٹ آف دا فادر ان فیور آف دا چلڈرن کین بی ریووکڈ. چھٹا اور سب سے اہم ہے ویدر دی پوزیشن آف دا فادر از کنسیڈرڈ ایز دا پوزیشن آف ہز چلڈرن. یہ 6 پوائنٹس ہیں فار ڈٹرمنیشن. اس میں فیکچوئل جی یہ جو جنہوں نے سیل کیا ہے جی یہ بھی اولاد ہے اسی کی. اب اس میں میں نے فیکچوئل بیک گراؤنڈ میں اپنے ریٹن آرگومنٹ میں فیکچوئل بیک گراؤنڈ میں نے بتا دیا کہ ان کی پلینٹ کیا تھی. پہلے پیرے میں بتایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 کنال 7 مرلے کے فادر مالک تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ پراپرٹی ایک بھائی کے نام کر دی, ہمارے ڈیفینڈنٹ کے نام کر دی. اب میرا اس میں ریٹن سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ کیونکہ یہ میوٹیشن ہے 12/10/2010 کی اور 24/4/2021 کو یہ سوٹ فائل کر رہے ہیں, اور 3 سال اس کے باوجود فادر زندہ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں کیونکہ چیلنج نہ فادر نے کیا نہ ہی بچوں نے کیا, پوزیشن شروع سے میرے پاس ہے. اس لیے اب اس میں صرف آنریبل کورٹ کو دعویٰ یہی ہے, جواب دعویٰ بھی اس میں میرا یہی ہے. جواب دعوے میں آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائے گی میں نے تمام لیگل اینڈ فیکچوئل جو بھی اس پہ آبجیکشنس تھے وہ اس میں لیے. اب میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. میں نے صرف ٹو دی پوائنٹ اور ریلیونٹ جو پورشن ہے اپنی پی ڈبلیو کا, میں نے پی ڈبلیو اپیئر ہوئی جو پی ڈبلیو 1 اپیئر ہوئی جو ڈیفینڈنٹ ہیں, پلینٹف نمبر 1 ہیں, صرف ایک صفحے کی جرا ان پہ میں نے کیا. آنریبل کورٹ اپریشیٹ فرمائیں گے کہ سول کے کیسز میں ادروائز وہ لمبی لمبی جرا ہوتی ہے, لیکن میں نے صرف لیگل پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پی ڈبلیو 1 جی ہاں, یہ چیف ہے, اس پہ کراس ایگزامینیشن صرف ایک صفحے کی ہے. یہ 13/6/24 کی ہے جی. دونوں پی ڈبلیو 2 ہوگا وہ دوسرا. پی ڈبلیو 1 اور پی ڈبلیو 2 دونوں پہ میں نے, اس نے 1 اور 2 ایسے لکھا ہے, 2 ہے وہ لکھا 2 ہی ہے, 1 نہیں لکھا. وہ یہ میرے پاس جو ہے 2 والا پہلے لگ گیا. اب آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گے کہ میں نے اپنے دعوے کے ساتھ والدم کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ لگایا ہے. یہ غلط ہے کہ والدم کی تاریخ وفات اس لیے نہ لکھی ہے کہ ہم عدالت کو غلط فہمی میں رکھا جائے. وہ جورسڈکشن کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے جو ٹائم بارڈ کا تھا. یہ درست ہے کہ بمطابق ایگزیبٹ P1 انتقال تاریخ مورخہ 12/10/2010 تاریخ ہے. یہ درست ہے کہ مورخہ 12/10/2010 سے 28/10/2013 تک والدم حیات تھے, یعنی اپنی لائف ٹائم میں انہوں نے چیلنج نہیں کیا. یہ درست ہے کہ دوران حیات والدم نے مذکورہ ہبہ چیلنج نہ کیا تھا. درست ہے کہ ایگزیبٹ P1 جائیداد متداویہ کا وہی انتقال ہے جس کے ذریعے والدم نے مدعا کو ہبہ کیا تھا, یعنی انتقال کا ہونا انہوں نے مان لیا اور اپنے والد کا ان کی زندگی میں چیلنج نہ کرنا مان لیا. یہ درست ہے کہ ہم نے جائیداد متداویہ وراثت میں والدم کے تقسیم کا کوئی دعویٰ دائر نہ کیا. یہ غلط ہے کہ ہم نے اس لیے دعویٰ دائر نہ کیا کہ ہم سب بھائی بہنوں نے اپنے حصے پر قابض ہیں. یہ غلط ہے کہ چونکہ جائیداد متداویہ والدم زندگی میں ہبہ کر گئے تھے اور انہوں نے اس سے اپنی زندگی میں چیلنج نہ کیا, اس لیے ہم استقرار حق کی ڈگری کے حقدار نہ ہیں. اہم کوشچن اس میں یہ درست ہے کہ ہم انتقال مورخہ 12/10/2010 کو ہوا جبکہ دعویٰ 24/6/2021 کو ہوا. والد کی یعنی انتقال کے بعد 11 سال کے بعد انہوں نے دعویٰ دائر کیا, 11 سال تاریخ سے دائر کیا. یہ درست ہے کہ اپنے دعوے کے پیرا نمبر 8 میں نے بنائے دعویٰ کی کوئی تاریخ درج نہ کی ہے.
یہ درست ہے کہ والدم کی وفات کے بعد جب ہم راضی ریکارڈ سینٹر میں گئے تو ہمیں مذکورہ انتقال ایگزیکٹو P1 کا علم ہوا۔ درست ہے کہ ہم یعنی کہ والدم ان کی ڈیتھ ہوئی، ڈیتھ کے فوراً بعد یہ گئے انہوں نے آنر خود اپنے آپ پہ لے لیا ہے، اپنے لے لیا۔ جی ایسے ہوا اس کے جی، بارے میں انہوں نے پھر مزید کوئی ایویڈنس نہیں۔ درست ہے کہ میں نے اپنے دعویٰ میں انتقال سے متعلق علم ہونے کا وقت اور تاریخ درج نہ کی ہے۔ یہ درست ہے کہ دعویٰ بحاضہ 20/6/2021 کو والدم کی وفات سے تقریباً 8 سال بعد دائر کیا۔ 2 لیمیٹیشنز میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنی ہے۔ سوٹ فار کینسلیشن آرٹیکل 91 لمیٹیشن ہے 3 سال کی۔ سوٹ فار ڈیکلریشن آرٹیکل 120 لمیٹیشن ہے 6 سال کی۔ اگر انتقال کے بعد اگر ملاحظہ فرمایا آنریبل کورٹ تو انتقال کے بعد 11 سال کی لمیٹیشن ہے، اور اگر والد کی ڈیتھ کے بعد ملاحظہ فرمایا تب بھی 8 سال کے بعد انہوں نے دعویٰ دائر کیا۔ دونوں ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں۔ ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پروف، یہ میں نے سارے لکھ دیے ہوئے ہیں فیکٹس، اس لیے آنریبل کورٹ کو اس میں آسانی رہے گی۔ یہ غلط ہے کہ دعویٰ حاضر زائد المیعاد تھا اس لیے بدنیتی سے تاریخ اور وقت علم نہ لکھا ہے۔ یہ غلط ہے کہ دعویٰ بوجہ زائد المیعاد ہونے قابل اخراج ہے۔ یہ درست ہے کہ میرے پاس جائیداد مداویہ کا کوئی قبضہ نہ ہے، یہ درست ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبضہ ہمارے پاس ہے اپنے دعوے میں، جبکہ یہاں انہوں نے اپنی ایویڈنس میں بھی کراس ایگزامینیشن میں ایڈمٹ کر لیا کہ دعوے کا قبضہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں بیسیکلی انہوں نے یہ ان پہ تھا کہ انہوں نے بتانا ہے کہ ڈیٹ آف نالج کیا ہے۔ انہوں نے ڈیٹ آف نالج مینشن نہیں کی، وہ مینشن اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ بارڈ بائی لا تھا، بیڈلی بارڈ بائی لا تھا، اس لیے۔ یہ درست ہے کہ مدعا علیہ جائیداد مداویہ پر قابض ہے، میرا لاسٹ لائن میں یہ ایڈمٹ کر لیا۔ یہ درست ہے کہ بوقت ہبہ مدعا علیہ نمبر 1 پاکستان میں موجود نہ تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس نے جعلی شناختی کارڈ دے کے اپنا خود والد کو لے کے گیا، یہ ان کا دعویٰ تھا، یہ ان کا بیان تھا، لیکن انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ جس وقت انتقال ہوا وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ اسی میں PW2 یہ 1 صفحے کی جرح ہے جس پہ ٹوٹل 8-9 کویشچن سول کیس میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ خام خواہ 6-8 صفحے کی وہ کراس کی جاتی ہے، صرف لیگل اور فیکچول جو کنٹروورسیز تھی وہ کی۔ اسی کو ایڈمٹ کر لیا لائن نمبر 5 میں جو PW2 ہیں۔ یہ درست ہے کہ انتقال نمبر 570 مورخہ 12/10/2012 کو والدم نے بحق مدعا علیہ پر تاریخ منظوری 12/10/2010 درج ہے۔ درست ہے کہ والدم انتقال مذکورہ سے 3 سال بعد فوت ہوئے۔ درست ہے کہ مجھے علم ہے کہ والدم نے اپنی زندگی میں مذکورہ انتقال ہبہ کو چیلنج کیا یا نہیں۔ یہ درست ہے کہ میں نے ہمراہ دعویٰ یا بابت ثبوت بابت جائیداد ہبہ انتقال کو ثبوت نہ لاف کیا ہے۔ اسی میں یہ سارا وہی ایڈمیشنز ہیں جو PW1 کر چکا ہے، اس لیے میں اس کے PW2 کی جو ایویڈنس ہے اس کو بھی میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ اس میں ایک اہم جو بات یہ ہے وہ یہ کہ بیسیکلی یہ ہوا کہ ایکس پارٹی ڈگری ہو گیا سوٹ 16/6/2022 کو، اس پہ ایگزیکیوشن لگی، اور ایگزیکیوشن کے بعد 11/11/23 کو 11/11/22 کو ہی جو میرا میوٹیشن تھا وہ کینسل ہو گیا آنریبل کورٹ کے آرڈر سے۔ اب وہ بھی ان فیلڈ ہے کہ وہ کینسل ہو چکا ہے۔ اب میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہوں گا اپنے جو ریٹن آرگومنٹ ہے اس میں نے فیکچول بیک گراؤنڈ لکھا، اس پہ وہ تمام جو بھی اس میں تھا پیرا نمبر 1 میں لکھ دیا جو بھی صورتحال دعویٰ کی تھی، پیرا نمبر 2 میں ریٹن اسٹیٹمنٹ کا دیا، پیرا نمبر 3 میں آگے جا کے میں نے اس میں جو ایڈمیشنز ہیں ان کا ذکر کیا۔ جو سب سے پہلا ایڈمیشن تھا پیرا نمبر 1 ہے پیج نمبر 2 کا، The plaintiff number 1 Rukhsana Bibi herself appeared as PW1 and plaintiff number 2 namely Noor Khan as PW2. During the cross examination, the PWs admitted the fact that the father of the parties had already gifted the suit land in his favor in his lifetime in the name of defendant. The suit land is in possession of the defendant. The relevant portion is being reproduced. وہ ایڈمیشنز کا جو ہے وہ میں نے تینوں جو ایڈمیشنز ہیں ایز اٹ از وہ میں نے ریپروڈیوس کر دیا۔ اس کے نیچے اس کے پوزیشن کا اور والد کی زندگی میں چیلنج ہونے کا بھی ریپروڈیوس کر دیا۔ ان کے جتنے ایڈمیشنز تھے وہ سارے میں نے اس کے فیکٹس کے ساتھ یہاں پہ ریپروڈیوس کر دیے۔ اب اس کے بعد میں نے یہ سارا اس پیرا میں یہ ریپروڈیوس کرنے کے بعد پھر میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے میں نے پوائنٹ فار ڈٹرمنیشن میں ڈیٹیل لیگل جو پوائنٹس تھے اس پہ کیا کہ بیسیکلی میں نے کیونکہ ایشو یہ تھا کہ میں نے ایویڈنس نہیں کروائی، میں نے ایویڈنس کو کروانا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے کہ 117 یہ کہتا ہے، آرٹیکل 117 قانون شہادت کہتا ہے
اونس ٹو پروف جو ہوتا ہے کلیم اگر وہ پروف کر پائیں گے تو وہ شفٹ ہوگا. شفٹنگ آف اونس ٹو پروف پہ یہ آرٹیکل 117 118 اور 122 تک یہ سارے ہیں. اس پہ میں نے جو بھی لا ہے وہ اس کو ریپروڈیوس کر دیا. آنریبل کورٹ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے یہ سارا پڑھوں گا نہیں. دوسرا اہم جو پوائنٹ فار ڈٹرمنیشن تھا وہ تھا میوٹیشن ناٹ چیلنج ان دی لائف ٹائم کوڈ ناٹ بی چیلنج آفٹر دی ڈیتھ آف ڈونر. 2023 SCMR 1402, 1987 SCMR 1492 اور اس میں محمدن لا کا DF ملا کا 167 سب کلاس 2 سب کلاس B. اس میں وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ فادر اپنے بچوں کو یہ گفٹ کر دیں تو وہ بعد میں ریووک نہیں کیا جا سکتا. اب اسی میں آگے آ کے میں نے جو پوائنٹ پر اس میں کیونکہ میرا کیس ہی یہ ہے کہ اپنی لائف ٹائم میں کیا. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ 3 سال تک وہ زندہ رہے. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ 3 سال تک انہوں نے چیلنج نہیں کیا. ایڈمیٹڈ فیکٹ اب اس میں کیونکہ ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ پہ آگے تیسرا ویدر ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ. اس پہ ایڈمیشنس کا میں نے بتایا کہ ایڈمیشنس بیسیکلی کتنے قسم کے ہوتے ہیں وہ میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کی. اس میں کہ ایکچوئل ایڈمیشن ہے, اورل ایڈمیشن ہے اور ایڈمیشن بائی ڈاکیومنٹ ہے. اور اس میں ایکسپریس اور امپلائڈ ایڈمیشن بھی ہیں اور اس میں ایگریمنٹ ایڈمیشن بائی ایگریمنٹ بائی نوٹس. فردر ایڈمیشن ان پرسکرائبڈ CPC کا وہ بتا دیے کہ آرڈر 8 رول 5 میں, آرڈر 7 رول 6 میں اور آرڈر 14 رول 6-7 اور یہ تمام وہ آرڈرز جو CPC میں ہے وہ میں نے ریپروڈیوس کر دیے اس میں ریٹن آرگومنٹ میں. اور اس میں خصوصی طور پہ آرڈر 12 رول 6 جو کہتے ہیں ججمنٹ آن ایڈمیشن, اس میں فرمایا اینی پارٹی میں ایٹ اینی اسٹیج آف سوٹ where admissions of fact have been made either on the pleadings or otherwise apply to the court for such judgment or order as upon such admissions he may be entitled to without waiting for the determination of any other question between the parties, and the court may upon the application make such order, give such judgment as the court may thinks fit. اب اس کے بعد اگلا جو میں نے وہ بارڈ بائی لا پہ دیا وہ اس میں نے لمیٹیشنز کا حوالہ دے دیا کہ یہ کیا ہے. اور اس میں نے بتایا کہ 12/10/2010 کا ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ انتقال ہے اور ان کے نالج میں تھا. اس کے بعد 8 سال فادر کی ڈیتھ کے بھی 8 سال کے بعد انہوں نے کیا, یعنی 11 یہ پورا میں نے وہ ڈیٹس وائز لکھ دیا کہ کیا کیا ہوئی. PLD 2015 سپریم کورٹ 212 کا ریفرنس اس میں دیا جس میں, اور اسی طرح PLD 1985 سپریم کورٹ 153 کو بھی میں نے ریپروڈیوس کر دیا اس میں. اب اس میں ایک اور بہت اہم جو پوائنٹ فار ڈٹرمنیشن ہے وہ پوائنٹ نمبر 5 ہے. ویدر دا گفٹ بائی دی فادر ان فیور آف چلڈرن کین بی ریووک اور ناٹ. فادر نے کر دیا وہ کس صورت میں ریووک ہوگا کس صورت میں نہیں ہوگا وہ PLD 2022 سپریم کورٹ 395 میں وہ بیان کیا گیا کہ جہاں فراڈ کا کوئی ایلیمنٹ پایا جائے گا. اور بہت ساری وہ صورتیں آگے پائی گئیں کہ 5 صورتیں دی گئی ہیں اس میں, لیکن اس میں کوئی ایسی وہ ثابت کرنا ان کا کام تھا کہ فراڈ ہوا. فراڈ انہوں نے جو الیج کیا جی کہ میں نے کوئی ڈاکومنٹ ایسے دیے اور خود ایڈمٹ کر لیا کہ میں تو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا, تو پھر میں نے فراڈ کیسے اس میں کمٹ کیا. اس میں ایک اور اہم تھا بیسیکلی لرنر جو فاضل کونسل ہیں دوسری سائڈ سے, انہوں نے آئی تھنک کہ یہ فائل اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے اس بات کو جو ایک ہے کہ جب تک پوزیشن ہینڈ اوور نہ ہو اس وقت تک گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا. بیسیکلی اس کا جو ہے 2020 SCMR 487 اس میں PLD 2022 سپریم کورٹ 395 ہے. اس میں کہا کہ پوزیشن آف فادر از ایکول ٹو پوزیشن آف ہز چلڈرن. اسی طرح جو سبلنگز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا پوزیشن دوسرے پہ آتا ہے. اسی طرح جو باقی بھی پروہیبٹڈ ڈگری کے ریلیشن ہیں اس میں کسی ایک کا پوزیشن تمام کا پوزیشن کنسیڈر ہوگا. یہ ادروائز ہے. میرا تو کیس یہ نہیں ہے, یہ تو میں نے ایک جرنل لا اسسٹ کرنے کی کوشش کی. میرا تو کیس ہی یہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں کاسٹ کر ہوں, وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کیٹیگوریکل ایڈمیشن ہے کہ اس کا پوزیشن ہے ہی میرے پاس. یعنی جس وقت فادر نے مجھے یہ ڈونیٹ کیا, مجھے گفٹ کیا, گفٹ کرنے کے بعد پوزیشن میرے پاس رہا اور میں ہی کلٹیویشن کرتا رہا. کنسٹرکٹیو جی بالکل کنسٹرکٹیو پوزیشن, وہ پوزیشن کی میں نے دونوں صورتیں یہاں آنریبل کورٹ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی میرے پاس تھی. اس کے بعد یہ اہم بات یہ ہے کہ اگر فادر 2010 میں فادر کی سپوز 2013 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, 2010 میں انتقال ہوتا ہے,
اس کے بعد بھی یہ 8 سال تک پوزیشن، تو یہ مان رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے چیلنج نہیں کیا؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد درشن میں کیڑ ڈالا. جی بالکل آ گیا، جی بالکل آ گیا. تو ادروائز پہلے بھی کیونکہ کلٹیویشن میری تھوڑی، یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں میرا، انہوں نے پوزیشن کسی دفعہ کسی جگہ ڈسپیوٹ نہیں کیا ہوا، سوائے اس کے کہ جو وکیل صاحب نے اپنے دعوے میں لکھا کہ پوزیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے پہلے سوالات میں کہہ دیا جی کہ پوزیشن شروع سے اس میں پاس، وہ میں نے ایڈمیشن ریپروڈیوس کر دی ہیں. اب اس میں جو پوائنٹ نمبر 7 ہے میرا، وہ ہے کہ ڈگری فار ڈیکلیریشن از اونلی فار پری ایگزسٹنگ رائٹ. سوٹ فار ڈیکلیریشن ہے، کینسلیشن ہے. ڈیکلیریشن کے لیے اگر ان کا کوئی رائٹ ایگزسٹ کرتا ہوگا تو پھر وہ آگے ڈیکلیریشن لیں گے. ڈگری فار ڈیکلیریشن کے تحت سیکشن 42 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے کہ کوئی نیا رائٹ کلیم نہیں کیا جا سکتا. اب کیونکہ کاز آف ایکشن ان کو شروع سے ہی حاصل نہیں، کیونکہ قبضہ میرے پاس تھا، فادر مجھے یہ سارا ڈونیٹ کر گئے. بیسیکلی یہ سارے فادر میرے پاس ہی ہوتے تھے، میں تو تھا ہی بحرین میں، میری بیگم ہی نے سنبھال رہی تھی. یہ بچے تو اس وقت دیکھنے بھی نہیں آئے فادر کو اتنا عرصہ، جتنا عرصہ وہ بیمار ہے یا وہ ڈیتھ بیڈ پہ رہے. وہ تو 3 سال پہلے مجھے کر گئے ہوئے تھے نا. اس لیے وہ اب نیا رائٹ کسی ڈگری کے تھرو یہ نہیں لے سکتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہمارے پاس تھا، یہ کہتے کہ یہ پراپرٹی ہمارے پاس تھی، اس کے بعد بھائی نے لے لی، پھر تھا کہ کوئی آ سکتا تھا. اب اس میں وہ خود مان رہے ہیں کہ فادر نے، پراپرٹی فادر کی تھی، ان کے پاس رائٹ تھا کہ وہ کسی کو بھی، ایون کہ مسجد کو دے جاتے، ان کے پاس رائٹ تھا کہ وہ کسی کو بھی ڈونی، کسی کو بھی وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ان کو کاز آف ایکشن بیسیکلی حاصل ہی نہیں تھا، اس لیے پری ایگزسٹنگ رائٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو سوٹ فار ڈیکلیریشن ڈگری نہیں فرمایا جا سکتا. 2020 SCMR 487، 2019 YLR 401، 2016 MLD 1761 اور PLD 1989 لاہور 103. یہ تینوں میں نے یہاں چاروں ججمنٹس ریپروڈیوس کر دی ہیں. پوائنٹ نمبر 8 جو ہے وہ پرائما فیشی کاز آف ایکشن کے حوالے سے، لوکس اسٹینڈائی کے حوالے سے، کہ وہ میں آلریڈی آنریبل کورٹ کو اسسٹ کر چکا ہوں کہ ان کا لوکس اسٹینڈائی جب سوٹ فائل کیا اس وقت بھی نہیں تھا. 2023 SCMR 1402، 2013 SCMR 2009 SCMR 598. اس میں انہوں نے کہا کہ لوکس اسٹینڈائی کسی صورت میں جب وہ ایسا ہو، جب تک ان کے پاس کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ یا ان کا ٹائٹل ان کے پاس نہ ہو، وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو لاسٹ اس میں اور بہت اہم ہے، وہ پوائنٹ فار ڈٹرمنیشن ہے کہ امپوزیشن آف اسپیشل کاسٹ. اب اس پہ میں اس لیے آرگیو نہیں کروں، میرے بہن بھائی ہیں، اور نہ میں اس کو، بلکہ میں اس پہ آرگیو نہیں کرتا، میں اس کو پریس نہیں کرتا اپنی اس پریئر کو کہ وہ بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا جو رائٹ ہے وہ اس طرح کلیم کریں. اور فائنلی میں نے پریئر کیا کہ آرٹیکل 117 کی قانونی شہادت کے تحت میرے اس دعوے کو ڈگری فرمایا جائے، اور آرڈر 12 رول 6 ہے، کیونکہ ایڈمیشن آ گیا تو اس میں اس کو ڈگری فرمایا جائے. تھینک یو ویری مچ.